السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں جاری احتساب پر سیاسی انجینئرنگ کا تاثر بہت خطرناک ہے، اسے ختم کیا جائے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی مشکل ترین کام ہے، زیر التوا آئینی درخواست کے سبب 2 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی روک دی ہے۔ اب صرف قومی اہمیت کے معاملے پر از خود نوٹس لیا جائے گا۔ نیب کی بڑی کامیابی، 22 ماہ میں ریکارڈ 71 ارب کی لوٹی گئی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی۔ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن کیسز نیب کی اولین ترجیح ہیں۔ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا اجلاس سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے لیے بدعنوانی کا خاتمہ ضروری ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت دگنی شکایات ملنا عوام کا نیب پر اعتماد کا مظہر ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، سندھ بینک کریڈٹ ڈویژن کا سربراہ ملزم ندیم الطاف پاداماب گواہ بن گیا۔ چیئرمین نیب نے ملزم ندیم الطاف کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے نیب کی استدعا پر ملزم کو بری کر دیا۔ ندیم الطاف پر حسین لوائی کی کمپنیز کو غیر قانونی قرض دینے کا الزام ہے۔ ملزم خورشید انور جمالی نے پلی بارگین کی درخواست واپس لے لی، 10 کروڑ سے زائد دینے سے انکار۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے لیے نئی مشکل، نیب کراچی نے سابق MD/PSO کی تعیناتی پر ریفرنس کی سفارش کر دی۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے اقدام سے قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوا۔ تحقیقات میں شیخ عمران اور سابق وزیراعظم کے ذاتی تعلقات کا بھی الزام۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 208 ارب روپے کے قرضے معاف کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا معاملہ گیس انفراسٹرکچر سیس ایکٹ سے متعلق اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ 19 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گی۔ وفاقی حکومت نے کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ نواز شریف نیب کے قیدی ہیں، پلی بارگین کا فیصلہ بھی نیب کرے گا۔ نواز شریف سے ڈیل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرے اختیار میں ہوتا تو فضل الرحمان کو احتجاج کے لیے کنٹینر دیتا۔ پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کبھی دھرنا سیاست کا حصہ نہیں بنی، البتہ مولانا کی اخلاقی حمایت کریں گے۔ کراچی کے مسائل پر وزیر اعظم کی کمیٹی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں اپوزیشن اتحاد صوبہ توڑنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر حکومت کی نااہلی برداشت نہیں، وزیر اعظم کا کام صرف فوٹو سیشن اور روز یو ٹرن لینا ہے۔ جلد ہمارے قائد نواز شریف کا موقف سچ ثابت ہوگا، وہ نظام کے باغی نہیں بنے، عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا موجودہ حکومت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ نااہلوں نے نون لیگ جتنا قرض 1 سال میں لے لیا لیکن 1 اینٹ نہیں لگائی۔ پاکستان اقتصادی محاذ پر ہچکولے کھا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا جہاز رن وے پر کھڑا ہے، بڑے بڑے پنکھے لگنے کے باوجود جہاز اڑنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، وہ وقت آئے گا جب نواز شریف دوبارہ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا بیگم کلثوم نواز کی پہلی برسی پر تقریب سے خطاب، کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی درخواست پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔
آئیں چلیں سب مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز. وزیر اعظم عمران خان کا جمعے کو مظفر آباد میں بڑے جلسے کا اعلان. کہا کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے. مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کروں گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری. 100 پور میں فائرنگ سے نوجوان شہید. علاقے میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال. 8 نوجوان گرفتار. مقبوضہ وادی میں کرفیو کا 48واں روز. خوراک، ادویات، ایندھن سب نایاب. مواصلاتی نظام بھی مسلسل معطل. بھارتی حکومت RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. مستقبل قریب میں 2 طرفہ مذاکرات نظر نہیں آ رہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوئس ٹی وی کو انٹرویو. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرے فریق کی مصالحت ہی واحد آپشن ہے. یورپی ممالک مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں لیکن سیاسی وجوہات پر خاموش ہیں. افغان امن عمل جاری رہنا چاہیے. طالبان کا مذاکرات کی میز پر آنا مثبت پیش رفت ہے. عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بےتاب ہیں. تمام سیاسی جماعتوں سے دوبارہ مشاورت کر کے سیز فائر لائن سے متعلق فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو. اجلاس میں بدترین بھارتی لاک ڈاؤن کے خلاف لائحہ عمل تشکیل. پوری دنیا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے. جنیوا میں 50 سے زائد ممالک کا مشترکہ اعلامیہ بھارت کے لیے آئینہ ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا بیان. کہا پوری دنیا بھارتی جبر اور طاقت کے بہیمانہ استعمال کے خلاف یک زبان ہے. سفارتی کامیابی وزیر اعظم کی کشمیر کوز سے پختہ وابستگی کا ثبوت قرار. مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے. کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر گہری تشویش ہے. چینی سفیر یاؤ جن کا پشاور یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب. کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر دکھ ہوا. سی پیک منصوبے کے تحت وسطی ایشیائی ممالک قریب آئیں گے. مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم پر نئی دہلی بھی لرز اٹھا. بھارتی دارالحکومت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ. جنیوا میں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم اجاگر. شاہراہوں پر بھارتی دہشت گردی کو نمایاں کرتی مختلف ٹیکسیاں رواں دواں. پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل محمد عامر، میجر جنرل چراغ حیدر شامل. میجر جنرل ندیم احمد انجم اور میجر جنرل خالد ضیاء کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. کراچی کے لیے صفائی کے لیے کمیٹی نہیں فنڈز چاہیے. حکومت سندھ اور میئر کراچی کا وزیر اعظم سے مطالبہ. ہر شخص مشورے دیتا ہے، فنڈز کوئی نہیں دیتا. میئر کراچی وسیم اختر کی مزار قائد پر حاضری کے موقع پر گفتگو. کہا اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ نئے بلدیاتی انتخابات کے بعد فنڈز دیے جائیں تو یہ کراچی دشمنی ہے. سعید غنی نے کہا کمیٹی کا ڈرامہ بند کیا جائے. کراچی پیکج کے 162 ارب روپے فراہم کیے جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاق سے کراچی کے مسائل پر کمیٹی کے قیام میں مشاورت نہ کرنے کا شکوہ. بولے کمیٹی کے قیام کا ٹی وی سے پتہ چلا. کراچی کے مسائل پر وفاق نے کوئی رابطہ نہیں کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کے مسائل پر قائم کمیٹی صرف سفارشات دے گی. سفارشات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائیں گی. محکمہ تعلیم سندھ میں جعلی ماسٹر سے ارب پتی ڈپٹی ڈائریکٹر بننے کا سفر. کرپشن مقدمات کے باوجود سیکریٹری تعلیم کی عبدالجبار دایو پر نوازشیں جاری. ڈپٹی ڈائریکٹر پرائمری کراچی عبدالجبار دایو کی دبئی میں جائیداد کا بھی انکشاف. عبدالجبار دایو نے تمام الزامات رد کر دیے.
جسے عثمان بزدار پسند نہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دے۔ ترجمان وزیر اعلی پنجاب شہباز گل نے واضح کر دیا، کہا کہ جب تک وزیر اعظم چاہیں گے عثمان بزدار وزیر اعلی رہیں گے۔ اب تشدد کا واقعہ پیش آیا تو ڈی پی او، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف پرچہ ہوگا۔ سانحہ ساہیوال کیس میں نیا موڑ، مقتول خلیل کے بچوں اور بھائی نے ملزمان کی شناخت سے انکار کر دیا۔ مقتول کے بچوں عمیر اور منیبہ نے بتایا انہیں معلوم نہیں والدین پر کس نے فائرنگ کی۔ خلیل کے بھائی نے کہا موقع پر موجود نہیں تھا اسی لیے ملزمان کو نہیں پہچان سکتا۔ مقتول ذیشان کے بھائی احتشام کا بیان بھی قلم بند۔ عدالت نے 13 ستمبر کو کیس کے مزید گواہوں کو طلب کر لیا۔ استعفی نہیں دیا، اپنے محکمے کے ساتھ ہوں، چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ معاملے کا نوٹس لیں۔ وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی پنجاب پولیس کی کانسٹیبل فائزہ کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں مدعی کے ساتھ پولیس اہلکار بھی ہوں، وکیل کو گرفتار کر کے لے جانا میرا فرض بھی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عثما کاردار نے کہا کہ اگر فائزہ کو انصاف نہ ملا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں 4 سالہ عمیر کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 اغوا کاروں نے چھوٹے بھائی کو واپس بھجوا دیا اور عمیر کو موٹر سائیکل پر بٹھا لیا۔ فوٹیج میں ملزمان کی شکلیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد میں ٹینگی سے نوجوان جاں بحق، اب تک کی نشاندہی پر کمشنر محمود جاوید بھٹی ان ایکشن۔ کمشنر کا ڈی سی سیف اللہ ڈوگر کے ہمراہ الائڈ ہسپتال کا دورہ، ڈینگی وارڈ میں انتظامات کا جائزہ۔ کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 7 سال مکمل، متاثرین تاحال انصاف کے منتظر۔ 260 افراد کو فیکٹری میں زندہ جلانے والے مجرم تاحال آزاد۔ ملزم عبدالرحمان بھولا کی فیکٹری مالکان کے ممکنہ بیان کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت 13 ستمبر تک ملتوی۔ متاثرین کا انصاف میں تاخیر پر عدالت کے باہر احتجاج۔ کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 71واں یوم وفات، گورنر اور وزیر اعلی سندھ کی وزراء اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد۔ کابل میں امریکی سفارتخانے کے قریب راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق راکٹ حملہ اس وقت ہوا جب 9/11 کی 18ویں برسی کی یاد میں تقریب جاری تھی۔ دورہ پاکستان کے لیے سری لنکن ٹیم کا اعلان، سری لنکن وزیر اعظم نے دورہ پاکستان کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر دی، سیکیورٹی انتظامات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت۔ اور نیو یارک فیشن ویک میں ہر طرف رنگوں کی بہار، بدلتی رت کے تقاضوں سے ہم آہنگ انداز پر حاضرین کی کھل کر داد۔